الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل البشر وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم علماء کرام اور میرے میزبان ایک بھائی مولانا عطا الرحمن صاحب دیگر شرکائے مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی سعادت اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی شرکت کا موقع عنایت فرمایا اور اس کے لیے میں مولانا عطا الرحمن صاحب کا شکر گزار ہوں یہ مواقع حقیقت میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں یہ اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں قرآن کریم کی تکمیل کی مجلس اور پھر ایک نسبت ایک مجلس کی نسبت حضرت خاتم الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اور پھر وہ نسبت بھی ہدایت کے حوالے سے ہے مجھے مولانا صاحب نے بتایا اور میں نے وہ اشتہار بھی پڑھا ویسے اس میں
آپ نے مجھ سے کام لیا ہے. ہادی عالم، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کانفرنس کا عنوان ہادی عالم. اگر آپ اس عنوان کو لیں اور پھر قرآن کو لیں تو ہادی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہدایت رہبری کرنے کو کہتے ہیں، ہدایت رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں میں رسولوں کو بھیجا تاکہ انسانوں کو دنیا میں اللہ کی مرضیات کا علم ہو جائے، اللہ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور کا علم ہو جائے، اور اللہ کی پسند اور اس کی رضا کی زندگی گزار کر اس دنیا سے جب رخصت ہو تو اللہ کی طرف سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ آج میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو قرآن ہدایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی رہبر ہے. آپ دنیا میں تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ دنیا میں اسی مقصد کے لیے آئے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں، بتائیں انسانوں کو زندگی کیسے گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد للولد اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اولاد کے لیے ہوتا ہے. جب تم حاجت کے لیے آؤ تو بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرو، بیت اللہ کی طرف پیٹ نہ کرو. باپ سکھاتا ہے، ماں سکھاتی ہے بچے کو حاجت کرنے کا ڈھنگ. ماں سکھاتی ہے، باپ سکھاتا ہے. ایک یہودی نے اعتراض کیا لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھا دی، یہاں تک کہ حاجت کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. اس نے طنز. تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجل، جی ہاں، طنز کی بات نہیں ہے. تم طنز پہ لیتے ہو، وہ مربی ہیں، وہ مربی ہیں، اور مربی تربیت کرتا ہے. اور تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ جب حاجت کے لیے جاؤ بیت اللہ کی طرف پیٹ نہ کرو، رخ نہ کرو، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اور پتھر گوبر سے استنجا نہ کرو، محترم چیز سے استنجا نہ کرو. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کریں. رہبر رہنما ہے، اس لیے وہ طنز سمجھتے ہیں، یہ طنز کی بات نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر. آپ نے انسانوں کو اس وقت انسانیت سکھائی جب انسانیت تباہی کے کنارے پر تھی. جب انسانیت تباہی کے کنارے پر تھی، گویا کہ اللہ رب العزت کو انسانوں پہ رحم ہے. اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانوں کو انسان بنا. آج ہمیں بہت سارے انسانی حقوق سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام نے دیا، حقوق دیے، ہدایات دی، تربیت کی، وہی اصل چیز ہے.
تقریریں کم، ضرورت ہمیں عمل کی زیادہ ہے. دین سیکھنا ہر ایک کی ذمہ داری، پورا عالم میں نہیں کہنا. لیکن ایک چیز میں کہتا ہوتا ہوں، شاید میں صحیح ہوں شاید میں غلط ہوں. ان اصبت فمن اللہ وان اخطأت فمنی ومن الشیطان. کہ قرآن کریم کا سیکھنا سمجھنا یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے. علم حاصل کرنا پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن کریم کا سیکھنا سمجھنا فرض عین ہے. یہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تو ہدایت کیا تھی؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. تو صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہدایت میں نے دے دی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب ہدایت کے لیے میں نے بھیجی ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے. اور اس سورت میں بھی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت جسے تم مانتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت، اسی میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ. اور آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے اور وہ لوگوں کا راستہ، اور یہ کتاب ہدایت ہے. ان کو ملانا پڑے گا، ان دونوں کو ملانا پڑے گا. قرآن کریم یفسر بعضہ بعضا، بعض آیت ایک آیت دوسرے کی تفسیر کرتی ہے. جس طرح کہ الذین انعمت علیہم کی تفسیر دوسرے مقام پر ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تم مانگتے ہو اللہ سے، وہ یہ لوگ ہیں نبیین، انبیاء کرام علیہم السلام، اور صدیقین اور صدیق، مقام صدیق پانے والے، اور شہداء اور صالحین. یہ ہے المنعم علیہم جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان کا راستہ اور ساتھ قرآن کا راستہ. تو دونوں کو ملانا پڑے گا. قرآن کو ان سے سیکھنا پڑے گا، قرآن کو ان سے سیکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر عالم ہے، آپ کی ہدایت ان لوگوں سے سیکھنی پڑے گی. آپ جو ہدایت لے کے آئے اس سند کے ساتھ ہدایت آئی ہے. آپ نے کس سے پڑھا؟ یہ مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے پڑھا، بے شک پڑھا. میں نے حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ سے پڑھا، انہوں نے سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے، انہوں نے حضرت قاسم نانوتوی سے، انہوں نے شیخ الہند محمود حسن سے، وہاں یہ سلسلہ چلتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ منعم علیہم لوگ جن پر رب تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے دین کو سیکھنا. جو شخص ان سے دین کو سیکھتا ہے حقیقت میں وہی دین کو سیکھتا ہے، حقیقت میں وہی دین کو سمجھتا ہے. ورنہ ایسے لوگ آ گئے جو دین کے نام پر صحابہ کو کہتے ہیں لونڈے لپاڑ. صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ لونڈے لپاڑ. کیوں؟ یہ جرت کیوں ہوئی؟ یہ جرت کیوں ہوئی؟ استاد کوئی نہیں، تربیت کوئی نہیں، ذہانت پر ناز ہے. میں بڑا ہوا ہوں، میں بڑا ہوا ہوں. اب یہ بکواس، میں اس کو بکواس یہ ہلکا لفظ ہے، اس کے لیے بکواس ہے ہلکا لفظ ہے. میں کہوں گی کہ ایک باادب لفظ ہے، ورنہ میری جگہ کوئی اور شاید کچھ اور نہیں ہے. جب بات صحابہ رضی اللہ عنہ کی آتی ہے تو
پھر ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. جب بات ختم نبوت کی آتی ہے تو پھر ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. پردہ رکھنا کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. پردہ رکھنا کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من ستر مسلمن ستر اللہ دنیا والآخرہ. جو کسی پر پردہ ڈالتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈالتا ہے. تو اگر آپ کسی کا عیب سامنے آ جائیں تو آپ اس نیت سے اس پردہ ڈالو کہ تم مجھے موقع مل گیا قیامت کے دن اپنے عیوب پہ پردہ ڈال دیں. اللہ نہ کرے کہ آپ کے سامنے یا میرے سامنے کسی کا عیب آئے ہماری نظروں میں وہ گر جاتا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اپنے گناہ اور دوسرے کے گناہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی حاجت اور دوسرے کی حاجت. اپنی عادت سے نفرت نہیں ہوتی, اپنی عادت سے نفرت نہیں ہوتی, اور دوسرے کی عادت سے گھن آتی ہے. اپنی عادت سے گھن نہیں آتی تو اپنے گناہ سے بھی گھن نہیں آتی, اور دوسرے کے گناہ سے گھن آتی. یہ فرق ہے. اس لیے اللہ ستار العیوب ہے, مجھ پہ بھی پردہ ڈالتا ہے, آپ پہ بھی پردہ ڈالتا ہے. تو اللہ کسی کا پردہ, کسی کی پردہ داری نہ کرے. لیکن اگر کسی کے سامنے کسی کا عیب آ جائے تو اس نیت سے اس پر پردہ ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ پر پردہ ڈالے. تو موقع ہوتا ہے پردہ ڈالنے کا اپنے گناہوں پر. اس لیے پردہ داری کسی کی نہیں ہوتی. لیکن جو ختم نبوت بڑھا کر ڈالتا ہے تو اس کے کپڑے چوک میں اتارے جاتے ہیں. کیوں؟ معاملہ کچھ اور ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو کسی مدعی نبوت جھوٹے کذاب کو یہ کہہ دے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے. یہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت. کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ دلیل مانگتا ہے, اس کو تردد ہے, اس کو تردد ہے. ہمیں تردد ہی نہیں ہے, ہم کیوں دلیل مانگیں کسی سے؟ ہاں, اس کے ایک شریک انسان ہونے کے بارے میں دلیل مانگتے ہیں کہ پہلے ثابت کرو کہ تم معاشرے کے وہ شریک انسان بھی ہو کہ نہیں. جو ختم نبوت پہ ڈالتا ہے تو پھر اس کی پردہ پوشی نہیں کی جاتی یا اس کو بدل جاتا ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ مقام صحابہ جب آتا ہے یا مقام رسالت جب آتا ہے یا مقام ختم نبوت آتا ہے یا مقام ناموسی رسالت آتا ہے تو وہ جذبات کچھ اور ہوتے ہیں اور منشدر آپ کے ہوتے ہیں. ایک شخص کے جو علوم دینیہ سے شناسہ ہوتا ہے اس سے ایک عام آدمی کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. غازی علم الدین شریف عالم نہیں تھا. کبھی گئے لاہور, میں ایک دفعہ لاہور گیا ایک کتاب کرنے والا. وہ دوستوں نے ایک بات کی تھی جس لاہور میں تکیہ وہ زمین نہیں, تو میں کہا چلو لاہور جاتے ہیں. عارف القرآن مولانا ادریس کاندھیلوی رحمہ اللہ کی اس وقت راولپنڈی میں نہیں ملتی تھی. جامعہ شفیع سے یقیناً مل جائے تو گیا. پھر میانی قبرستان گیا. میانی قبرستان میں حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قبر مبارک ہے, اور جامعہ شفیع کے شیخ الحدیث حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لاہور میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اور پھر مولانا اکبر قادری صاحب سے گزارش کی کہ مجھے وہاں ایک قبر کی جگہ ہے, اجازت دو کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر وہاں بن جائے. اور انہیں اجازت دے دی. تو دونوں حضرات کی قبریں پاس پاس ہیں. تو حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اور حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کی قبر کی زیارت کو میں گیا. میانی قبرستان دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. لوگ جاتے ہیں تو وہاں اور سیرے کرنے جاتے ہیں, شاید قبرستان دیکھنے کوئی بھی نہیں جاتا ہے. پھر میں وہاں سے نکلا
وہاں سے آگے کچھ فاصلے پر غازی علمگیر شہید رحمہ اللہ کی قبر مبارک ہے، اس کی بھی زیارت کی۔ تو دوستو یہ جو غازیان ہیں یہ غازیان علماء نہیں تھے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ختم نبوت کے مقام جب آتا ہے تو جذبات کا مقام آتا ہے۔ اب ہدایت کی میں بات کر رہا تھا، ذرا بات دور چلی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، آپ ہدایت لے کے آئے ہیں۔ قرآن کریم بھی ہادی ہے، ہدایت لے کے آیا ہے۔ قرآن سیکھنا ہے کن سے؟ ان لوگوں سے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، فرمایا ہے۔ تو دو چیزوں کو جمع کرنا ہوگا، کتاب اللہ، رجال اللہ۔ کتاب اللہ، رجال اللہ۔ آپ کے پاس علماء موجود ہیں، ان سے قرآن سیکھیں، پڑھیں، درس قرآن آپ کی مسجد میں ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشی کی ہوئی، ایک مسجد اور مدرسہ، یہ وہ ایک جملہ ہمارے ایک پروفیسر نے کہا تھا ایک موقع پر، the madrasa is the part of mosque، مدرسہ is the part of mosque۔ ہمارے میڈیکل یونیورسٹی میں میرے ساتھ کچھ پریشانی لاحق ہوئی تھی، تو ایک پروفیسر نے اس میں میرا ساتھ دیا، تو اس نے یہ عنوان یہ لفظ لکھا، مدرسہ از دا پارٹ آف ماسک۔ مدرسہ مسجد کا ایک جزء، مدرسہ مسجد کا ایک، جس مسجد میں مدرسہ نہ ہو وہ مسجد کو یا مسجد کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ اب وہ اصحاب جو مسجد ہیں، عالم محلہ ہیں، ان کے اوپر ہے کہ وہ کس درجے کا مدرسہ بنا سکتے ہیں۔ علی الاقل عالم محلہ کی تعلیم کے لیے انتظام، علی الاقل کم از کم عالم محلہ کی تعلیم کا انتظام، دینی تعلیم کا مسجد میں انتظام ہو۔ ماشاءاللہ یہ خوشی ہوتی ہے جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں۔ یہاں بہاریں ہیں، مولانا کی سرپرستی میں بہاریں ہیں یہاں پہ۔ اس طرح میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا درس بھی ہو اور اس کا بھی اہتمام ہو، قرآن کریم سیکھیں۔ آج قرآن کریم سے ہدایت نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی ہدایت پر نہیں چلیں گے، یہ دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو چکی ہے، اور اوریانی، فحاشی، بدتہذیبی وہ ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، اور اقوام عالم جن کے اپنے گھر تباہ ہو چکے ہیں ہمارے گھروں کو تباہ کرنے پر لگے۔ کوئی ان کے بیٹی نہیں، کوئی ان کے ماں نہیں، کوئی ان کے بھائی نہیں، کوئی ان کے بہن نہیں، کوئی ان کے خاندان نہیں، ان کی آئلی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ آج وہ ہمارے گھروں کو تباہ کرنے پر لگے۔ ہماری پڑوسن تھی، اب پھر وہ انگلینڈ میں رہتی، انگلینڈ سے آئی ہوئی تو میرے گھر آئی، بہت سی باتیں اس نے بتائی۔ ایک عجیب بات سن جو آپ اس کو مذاق میں لے لیں، میں تو سنجیدہ لے لیکن بات مذاق کی تھی۔ کہنے لگی میرے پڑوس میں انگریز عورت تھے، اس کے 4 بچے، اور وہ عورت خود اس کے الفاظ میں سناتا ہوں کہ اس عورت کے الفاظ چاروں کلرفل، 4 بچے اس کے، چاروں کلرفل۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کلرفل کیا ہوتا ہے، میں نے اس سے پوچھا یہ کلرفل کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ڈیزائن ہو رہے، رنگ بھی ہو رہے، اس کا ڈیزائن بھی ہو رہے، رنگ بھی ہو رہے، اس کا ڈیزائن بھی ہو رہے، رنگ بھی ہو رہے، اس کا ڈیزائن بھی ہو رہے، رنگ بھی ہو رہے۔ چاروں کی نقوش بھی الگ الگ ہے، یہ اب یہ میرے الفاظ ہیں، یہ ڈیزائن اس کے الفاظ ہیں۔ چاروں کی نقوش بھی الگ ہیں، چاروں کی رنگوں میں بھی فرق، الگ الگ رنگوں کے اور الگ الگ نقوش کے۔ تو میں نے کہی کیا بات ہوئی کہ وہ کہنے لگی، یہی مجھے بھی حیرت ہوئی، اور میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کا رنگ، اس کا رنگ اور اس کا اور اس کا اور ہے، اس کا ڈیزائن اور اس کا اور اس کا اور۔ کہتے ہیں ان کی ابا الگ الگ ہے، ان کے ابا الگ، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں ان کی ابا
پرسوں کل جمعے کو یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا، تو وہ حقوق خواتین پر تھا، حقوق خواتین پر لیکچر تھا. اس میں نے ایک قصہ سنا ہے. تو بعد میں طلباء نے مجھے ایک بات سنائی، میڈیکل کے طلباء کہ جی وہ فلاں صاحب ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ ٹی وی پر آ کر کسی انگریز کی بات کی. وہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت کہ جی ہمارا بچہ ہے، ایک مرد ایک عورت ہے، یہ ہمارا تیسرا یہ ہمارا بچہ ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ نے شادی کی ہے؟ کہتے وہ کریں شادی، بچہ ہوئے شادی سے پہلے شادی کریں. واللہ ہی بات ہے، آپ اس کو مذاق نہیں لیں، لیکن یہ بات سنجیدگی سے غور کرنے کی ہے. ہم دنیا سے الگ نہیں رہ سکتے، ہم دنیا سے الگ نہیں رہ سکتے. یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس میں ساری دنیا، یہ میرے جیب میں پڑا ہوا ہے، اس میں ساری دنیا ہے. اگر دین نہیں سیکھیں گے تو بے دینی ہمارے گھر میں ہوتا ہے. جہاں فصل نہیں اگائی جاتی وہاں کانٹے اگانے نہیں پڑتے. آپ دیہاتی لوگ مل گئے، ہمیں پتہ ہے کہ جس زمین پر فصل نہیں اگائی جاتی وہاں کانٹوں کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہاں کانٹے خود بخود اگتے، جھاڑیاں خود بخود بنتی چلی جاتی. ہدایت کی محنت نہیں ہوتی وہاں گمراہی خود بخود آئے گی. اندھیرا لانے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، روشنی لانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ نے لائٹیں جلائی ہیں تو روشنی ہے، اور اس روشنی کے ختم ہونے کا نام اندھیرا ہے. آپ کو اگر اس مسجد کو تاریکی میں رکھنا ہوتا تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ کرنے کی، اندھیرا تھا. روشنی کے لیے محنت چاہیے، ہدایت کے لیے محنت چاہیے.